امام غزالی فرماتے بدو تھا، سادہ بندہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، اچانک سلام لی اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے، فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے۔ کریم جب غالب آتا ہے نا، اس نے جب غالب آنا ہے نا، کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا حساب قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کے ذمے رکھا جائے تو بزرگ کہنے لگے نہیں نہیں، رب بھی ٹھیک ہے، میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی کرتا ہے۔ اس شخص نے یہ بات کی تو رسول پاک علیہ السلام سے بات کر کے وہ چلا گیا۔ حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا، بات کتنی گہری کر گیا ہے، کتنی ٹھیک کر گیا ہے، کیا کمال کر گیا یہ شخص۔ اس نے کہا کریم جب غالب آتا ہے، کریم جب غالب آتا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، یہ سچی گل جی، جی وہ عدل کرے تے پھر یہ جو تھر تھر ہے نا اس میں بڑا خوف ہے، اس کو سمجھے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، کون؟ اونچیاں شانہ والے، تو جے تو فضل کرے تو جے تو پھر تھر تھر گیا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، تو جے تو فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ پھر تو کرم ہو جائے، پھر تو فضل ہو جائے، پھر تو عطا ہو جائے۔ بات امید کی، بات کرم کی، بات اس کے فضل کی، بات اس کی رحمت کی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ماں نہیں بات کرتی تو کبھی بیٹے کو گود میں چھپا کے، چھوٹے بچے کو کہا اللہ تعالیٰ بندے بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کریں جو اللہ کی شان کے لائق، چادر ڈال کے نا اللہ بندے پہ چادر، بندے تو بات کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں، تو رب چادر ڈال کے نا کرم کی تو پوچھے گا فلانا گناہ کیا تھا؟ اللہ میں بھول گیا، ہو گئی غلطی۔ اے فلانا بھی کیا تھا، مالک بھول جو گیا تھا، ہو گئی نا کوتاہی، بندہ جو ہو بھول گیا تھا، نفس غالب آ گیا تھا، اور یہ بھی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا۔ رب کریم فرمائے گا گناہ گنوا لیے، اعتراف کرا لیا، اب اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے معاف کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا۔ کہا حضور ہاں۔ فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے، اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی